یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کے نکلے اکیلے، جس طرح ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے حالات واقعات سے خبردار رہتا تھا، یہی سپہ سالاری کے اصول ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کے نکلے اور ایک بزرگ سے، یہ بھی سیرت کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، بزرگ سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے وہ قریش کے قافلے کے لوگ کہاں کیا ہے، میں نہیں بتلاؤں گا جب تک تم نہیں بتلاؤ گے تم کون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اخبرتنا اخبرناک، جب تو ہمیں خبر دے گا ہم بھی تجھے بتلا دیں گے۔ تو بوڑھا کہنے لگا گویا ہمارا آپس میں یہ معاملہ طے پایا، ادلا بدلا ہے، میں تمہیں کچھ انفارمیشن دوں گا تم مجھے کچھ انفارمیشن دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا فقہی قاعدہ اور کلیہ ہے، جب اس نے بتلایا کہ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اگر وہ صحیح ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور اس کے ساتھی فلاں جگہ پہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ اس نے بعین اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو بٹھا کے آئے تھے، اور کہا اگر مکہ کے لوگ جو مجھے خبر ملی ہے فلاں تاریخ کو نکلے ہیں تو یہاں پہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حیران رہ گئے، جس جگہ کی اس بزرگ نے نشاندہی کی وہاں پہ ہی قریش کا قافلہ بھی موجود تھا۔ اب اس بزرگ نے کہا میں نے تو بتلا دیا، اب تم بتلاؤ تم کو کون ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن من ماء، ہم پانی سے ہیں۔ کہنے لگا کون سے پانی سے؟ عراق کے، یمن کے، عراق کے پانی سے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا اور واپس منہ کر لیا۔ یہ فقہی ایک قاعدہ اور کلیہ ہے، جنگوں کے اندر توریے کی اجازت موجود ہوتی ہے خلاف حقیقت بات کرنے کے علاوہ، یہاں پہ بات خلاف حقیقت نہیں ہے۔ نحن من ماء، ہم سب پانی سے، آپ کو بھی پتہ ہے سب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں دی بلکہ توریہ کیا اور صرف یہ بتلایا ہم پانی میں سے ہیں کہ اپنا اندازہ لگاتا رہے کہ کون ہے کون نہیں۔ یہ بھی فقہی قاعدہ اور کلیہ ہے۔ وہ 5-6 مقامات جہاں پہ خلاف حقیقت بات کرنے کی شریعت میں گنجائش ہے، ان میں سے ایک جنگ بھی ہے، جس طرح صلح کرانے کے وقت، جس طرح میاں بیوی کے تعلق کے وقت یہ معاملات کی اجازت ہے خلاف حقیقت بات کرنے کی، اسی طرح یہاں پہ بھی خلاف حقیقت بات کرنے کی اجازت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور دیگر صحابہ کو بھیجا کہ قریش کے قافلے کی خبر لا۔ انہوں نے ایک بچے کو بلایا، قریش کے قافلے ہی میں سے ایک کم عمر بچہ تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انٹرویو کرنے لگے اور کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا میں یہ نہیں جانتا کتنے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سوچا، کہا اچھا تم یہ بتلاؤ تمہارے قافلے کے اندر روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا روزانہ 9، روزانہ 10، یا کبھی 9 ذبح ہوتے ہیں یا کبھی 10 ذبح ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپہ سالاروں کو کہا نوٹ کر لو، ان کی تعداد یا 900 ہے یا 1000 ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کے جو اوصاف ہیں ان میں ان باتوں کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا، قریش مکہ کے خان و اتوار رسول اللہ وہیں پہ رہے تھے، کہ یہ لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں، یہ ایک دن میں 9 یا 10 اونٹ کرتے ہیں تو ان کی تعداد یا 900 ہوگی یا 1000 ہوگی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ان کی انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا یہ جو چشمہ پانی کا، یہ جو کنواں ہے بدر کا پہلا، یہاں پہ اپنا قافلہ لے آؤ۔ یہاں پہ بھی ایک فقہی قاعدہ اور کلیہ، حباب بن منظر نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا یہ فیصلے آپ جو جنگی فیصلے کر رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنے تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں نے سیکھا سمجھا میں تو اس کی روشنی میں یہ فیصلے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان معاملات میں مجھے ابھی احکامات نہیں دے رہا، جو اللہ کہے گا وہ تو سارا آنکھوں پہ ہے ہی ہے، ابھی دنیاوی معاملات ہیں، لشکر کے معاملات ہیں، تو میں اپنے اجتہاد کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہا ہوں۔ تو حباب نے کہا اللہ کے رسول اگر تجھے اللہ کی وحی سے فیصلہ نہیں ہے تو پھر میرا مشورہ یہ سب سے آگے والے کنویں میں جائیے، اس کے اوپر لشکر دیجیے، باقی کنووں کو پاٹ کر کے ہم سارے کا سارا پانی اپنے کنویں پہ لے آئیں گے، جب جنگ شروع ہوگی قریش مکہ پیاسے رہیں گے، ہمارے پاس پانی ہوگا۔ یہاں سے بھی صحابہ کی تربیت کا اور ایک فقہی قاعدہ اور کلیہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر ایسا جبر نہیں تھا رکھا ہوا
کہ کوئی بندہ اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی موجودگی میں کسی کی رائے کو سنتے ہی نہیں تھے، اور وہی حتمی رائے ہوتی تھی۔ لیکن جن معاملات میں کسی کی رائے کی گنجائش موجود ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یہ رویہ نہیں تھے رکھتے میں نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا، نہیں۔ حباب کی رائے رسول اللہ کو بہتر لگی، آپ نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور کہا قافلے والو جو حباب کہتا ہے اس کی رائے کے اوپر عمل کرو۔ انشاءاللہ بدر کے حوالے سے، اس مارکے کے حوالے سے جو چیدہ چیدہ واقعات ہیں، چونکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہری اور روشن باب ہے، اس لیے قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ اس کے بعد کے معاملات ہیں، جو واقعات پیش آئے آنے والے خطبات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔